اسلام ہے وہ صرف مردوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے، مردوں کو اسلام کو فالو کرنا چاہیے، عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک بھی نہیں آیا کہ عورتوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی کچھ حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی کچھ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بالکل نوجوان جو تھے انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ لڑکی کچھ بھی کر رہی تھی تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 14 اگست کو ایک لاہور جو مینار پاکستان ہے اس کے گراؤنڈ میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 400 نوجوانوں نے ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی تشدد کیا، اس کے ساتھ چھیڑخانی کی، یعنی کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ 400 نوجوانوں نے 2.5 گھنٹے اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور چھڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ 2-3 دن سے میڈیا میں بہت زور شور سے یہ خبر چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس کا نوٹس لے لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس کا نوٹس لے لیا کہ یار ایک ہوا کی بیٹی کیا اکیلی وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ یہ جو خبر چل رہی ہے اس سے تو مجھے ایسے لگا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ گھروں میں پابند ہو گئی ہیں۔ بس ایک نوجوان لڑکی بیچاری دکان میں سبزی لینے کے لیے گئی اور 400 جو نوجوان تھے انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ جو میڈیا خبر دکھا رہا تھا۔ یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ میڈیا کی مرضی ہے، وہ گدے کو گھوڑا بنا دیں اور گھوڑے کو گدھا بنا دیں، کچھ بھی کر لیں، سب لوگ اس کے اوپر ہی یقین کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو کچھ حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے واقعات میڈیا میں کیوں غلط ڈسکس ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی کون تھی، وہ کیا کر رہی تھی، اس کا کچھ انٹرویو ہے، اور اس کا جو خاص کر انٹرویو لیا یاسر شامی اور اقرار الحسن۔ شاید آپ لوگ اقرار الحسن کو جانتے ہوں گے، جانا پہچانا نام ہے، لیکن میں اس کا اپنے طریقے سے تعارف کرا دوں کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں وہ سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی جو عورتیں ہیں وہ اسی کی وجہ سے سیو ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید پاکستان کی ماں بہنوں کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ اتنا عورتوں کا وہ خیال کرتا ہے۔ اس نے اس کا انٹرویو لیا، اس انٹرویو کے دوران اقرار الحسن نے کچھ باتیں کی جس کے اوپر مجھے شدید اختلاف ہے، اور میرا خیال ہے آپ لوگ بھی سنو گے تو آپ لوگوں کو بھی اس کے اوپر اختلاف ہوگا، وہ بھی میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ لیکن یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ 400 نوجوان تھے اور وہ اکیلی تھی اور 2.5 گھنٹے اس کے ساتھ تشدد کرتے رہے، اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہے، کوئی چھڑانے والا نہیں تھا۔ لیکن جب وہ لڑکی ان سے آزاد ہوئی تو وہ بالکل نارمل حالت میں تھی، وہ اس کو نہ ہسپیٹل میں داخل کرایا گیا، نہ اس کے اوپر کوئی نفسیاتی پریشر تھا، نہ وہ زخمی ہوئی۔ دوسرے دن وہ میڈیا میں بھی آ گئی۔ چلو جو کچھ بھی ہوا سب لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ خبر بریک کرنا کہ یار یہ کیا مسلمان ہیں، کیا اسلامی ملک میں ایسا ہوتا ہے، کیا انہوں نے روز قیامت اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، ہمیں شرم آتی ہے، ہم ایک اسلامی ملک ہیں، ایسی خبر بریک کرنا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ صرف مردوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے، مردوں کو اسلام کو فالو کرنا چاہیے، عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو جو سب سے زیادہ مجھے اعتراض ہے اقرار الحسن کے اوپر، اس نے اس کا انٹرویو لیا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے وہ ویڈیو کلپ سنو، پھر آگے جا کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ آخر اقرار الحسن نے کون سی غلط باتیں کی۔ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ سنو کی بات ہے، تو پھر تو کافر معاشرے بہت بہتر ہوئے ہم سے۔ اسی بات پہ شرم سے ڈوب کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم کیسی پاک ہستی کے ماننے والے ہیں جو اپنی بیٹی کی آمد پہ اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی عزت، اتنا احترام، اتنا تقدس عورت کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اور ہم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ مجھے بہت عرصے بعد پاکستانی ہونے پہ ندامت اور شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں۔ بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عزت جو ہے نا وہ کپڑوں کا نام نہیں ہے۔ عزت ان کی اتری ہے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ اتنی باعزت ہیں ہمارے لیے۔ میں نے جب بہن کہا ہے تو میں بہن کے طور پہ عزت کر رہا ہوں آپ کی، اور اسی نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ عزت کپڑوں سے، لباس سے مشروط نہیں ہے۔ اس قوم کو اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا۔ ایک تو اس نے زیبر ڈریس پہنا ہوا تھا، یہاں پہ اور بھی لوگ تھے جو آئے ہوئے تھے، ان کو وہ فلائنگ کسیز کر رہی تھی۔ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یاسر شامی اور اقرار الحسن اس کے گھر میں پہنچ گئے، انہوں نے اس کا انٹرویو لیا، اور یہی ڈیلی پاکستان والوں نے مینار پاکستان کے اوپر بھی جا کے جو عینی شہر سے ان سے بھی انٹرویو لیا۔ دونوں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھے لباس میں نہیں تھی اور وہ فلائنگ کس کر رہی تھی، وہ نامناسب حرکت کر رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ نوجوان جو لڑکے تھے انہوں نے اس کا غلط مقصد نکالا اور وہ بھی ایسے اس کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بالکل نوجوان جو تھے انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ لڑکی کچھ بھی کر رہی تھی تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہر کس اس کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہے کہ لڑکی نے اشارہ دیا تو آپ اس کے اوپر چلے جائیں۔
وہ تو ٹھیک ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ بھائی اس لڑکی کا قصور نہیں ہے، کسی میڈیا چینل نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی لڑکوں نے تو غلطی کی ہے، لیکن لڑکی کو نہیں جانا چاہیے تھا ادھر۔ مجھے سب سے زیادہ اقرار الحسن کے اوپر غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ ریاست مدینہ تھی، یہ اسلامی ملک ہے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ اس عورتوں کا کتنا احترام کرتے تھے۔ اس میں تو کوئی شک بھی نہیں آیا کہ عورتوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی کچھ حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی کچھ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو پبلک پلیس میں کیسے جانا چاہیے، معاشرے کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی آپ کی جو زبان ہے، جو الفاظ ہے، وہ بھی سخت لہجے میں ہونے چاہیے، نرم مزاج آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی مرد کے ساتھ بات کریں تو آپ اس کا تو ذکر نہیں کر رہے، لیکن پورا اسلام مردوں کے اوپر لاگو کر رہے ہیں کہ یار مردوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مردوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی آگے اقرار الحسن کیا کہتا ہے کہ یار جو کپڑے ہیں، یہ کپڑے کی وجہ سے عزت نہیں ہے، عزت کپڑوں کی محتاج نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے پاکستانی عوام کو؟ وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کیسے بھی کپڑے ڈال کے گھومے تو وہ عزت اس سے نہیں بنتی؟ تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری وہ کیا کہتی ہے کہ آپ مجھے رات کے ٹائم میں دفنانا، تاکہ میری جو باڈی ہے یا میرا جو قد ہے، میری جو ہائٹ ہے، وہ بھی لوگ اندازہ نہ کر سکیں کہ اس کی ہائٹ کتنی تھی۔ اور پردے کے بارے میں اللہ کی ذات نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک میں جو پردے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورتوں کو حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ دیوار کے ساتھ ہو کے چلا کریں، آپ سینٹر میں نہ چلا کریں۔ لیکن ایک لڑکی جو 400-500 نوجوانوں کے درمیان میں اکیلی جا کے ایک نامناسب لباس ڈال کے وہ ٹک ٹاکر ہے، وہ ٹک ٹاک بنا دیا ہے، غلط حرکت کرتی ہے، اس کے اوپر کوئی نام بھی لینے والا نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ بلکہ اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو بھی لباس ڈالیں، آپ جیسے بھی گھومیں، اس سے عزت کا کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ تو بھائی عزت کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو عزت کہتے ہیں؟ سب جو لبرل ہیں، مافیا ہیں، یہ ٹی وی والے ہیں، سب لوگ ہیں، یہ خود پاکستان کی امیج غلط بیان کر رہے ہیں، غلط تصویر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اسلام کا غلط مقصد لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یار یہ مسلمان ہے، کہ ایک مسلمان ملک میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ 400 آدمی۔ پہلی تو بات ہے کہ یہ چیز عقل میں بھی نہیں آتی کہ یار کوئی ایک یا دو آدمی ایسی حرکت کر سکتے ہیں، ممکن ہے وہ شراب کے نشے میں ہوں، وہ ایسے پاگل نوجوان ہوتے ہیں، وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن یقین مانے کہ میرے دماغ میں یہ چیز نہیں بیٹھتی ہے کہ اجتماعی طور پہ 400 لڑکے اس کے ساتھ ایسا کریں۔ یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر انہوں نے کیا بھی صحیح تو 400 لڑکے 2.5 گھنٹے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور وہ صحیح سلامت وہ بچ جاتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 14 اگست کا دن تھا، آزادی کا دن تھا، اس ٹائم اکثر جو نوجوان ہوتے ہیں پاکستان کا، سب لوگوں کو معلوم، تو ایسے ہلہ گلا کرتے ہیں، وہ شرارتیں کرتے ہیں، تو اس کے اندر جانا نہیں چاہیے۔ باقی جو بھی میڈیا میں آتا ہے، جو بھی لبرل آتا ہے، جو بھی مافیا آتا ہے، وہ بیٹھ کے بولتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اقرار الحسن بھی کہتا ہے کہ ہم سے کافر اچھے ہیں، آج مجھے پاکستانی ہونے کے اوپر شرم آ رہی ہے، تو بھائی آپ پاکستان چھوڑ کے چلا جائیں نا، کافروں میں چلا جائیں، کیونکہ وہاں تو کپڑے بہت شارٹ ہیں، اور آپ کے بقول کپڑے شارٹ ہونے سے عزت کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو آپ اسی ملک میں چلے جائیں نا۔ آپ کو کس نے کہا ہے پاکستان میں رہنے کے لیے کہ آپ کو کافر اچھے لگتے ہیں؟ کافروں کے ملک میں عورتوں کے ساتھ کیا آتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل ایکسپیریمنٹ لکھ کے یورپ کا، آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا کہ ایک $10 کے لیے عورتوں کو، ابھی اس سے آگے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بھائی آپ کہاں بھی چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، دبئی میں جہاں بھی فیملی رہائش ہے اس میں بیچلر روم نہیں لے سکتا ہے، کوئی غیر شادی شدہ آدمی وہاں جا کے روم نہیں لے سکتا ہے جہاں فیملی رہتی ہے۔ تو کیوں بھائی؟ فیملی کا الگ روم ہے، غیر شادی شدہ نوجوان کا الگ روم ہے، لیکن وہاں کی گورنمنٹ الاؤڈ نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ وہاں مہذب معاشرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جہاں شادی شدہ، جہاں فیملی رہتی ہے وہاں بیچلر الاؤڈ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ اس واقعات کو روکنے کے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ
کہ عورت کو اکیلا گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. میک اپ کر کے, نازیبا یعنی کہ بغیر پردے کے, نامناسب لباس میں آپ ایسے ہزاروں نوجوانوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائے گی, تو کیا یہ فرشتوں کا دور چل رہا ہے؟ یہ 14ویں صدی نہیں چل رہی ہے؟ کیا یہ سب لوگ جہاں فرشتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ فرشتے بن جائیں؟ یار میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے بالکل اس کی آواز اٹھانی چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن لڑکی کو آپ ایک ہوا کی بیٹی کو ایک یعنی کہ معصوم بنا کے پیش کرنا اور پورا ملبہ نوجوانوں کے اوپر ڈال دینا, اور جہاں ساتھ میں یہ کہنا کہ بھائی جو لباس ہے وہ عزت کی دلیل نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی جو میڈیا ہے, یہ پورا فساد کی جڑ پاکستانی میڈیا ہی ہے. یہی غلط لوگوں کو خبر کو غلط رنگ, اور جہاں بھی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو عورت کو معصوم بنا کے پورا ملبہ جو پورا اسلام ہے وہ مردوں کو سکھایا جاتا ہے. یار میں خود ایک مرد ہوں, میں ہر وہ عورت کا رشتہ جو مرد کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے, میں باپ بھی ہوں, میری بیٹی بھی ہے, میری بہنیں بھی ہیں, بیوی ہے, میری خالہ, سب میرے رشتے ہیں, لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ پورا جو اسلام ہے وہ مردوں کے لیے لاگو ہوتا ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کو آوارہ چھوڑ دو, جہاں بھی گھومتی رہیں, رات کو گھومیں, دن کو گھومیں, جیسے کپڑے ڈالیں, جیسے وہ اشارے کریں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن مردوں کے اوپر اسلام نافذ کر کے پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں, اسلامی ملک میں یہ ہوتا ہے. تو ناظرین, یہ ہمارا میڈیا ہی فساد کا جڑ ہے. یہ جتنے لبرل صحافی ہیں یہی فساد کے جڑ ہیں. ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, ان کو لگام ڈالنی چاہیے کہ آپ جو بھی کچھ میں آگے ٹی وی میں کچھ بھی بول دیتے, تو ایسا نہیں چلے گا. یہ ہمارا معاشرہ کو یہ لوگ خود خراب کر رہے ہیں. ہر جگہ میں اچھے برے, اگر لڑکوں نے غلط کیا ہے تو وہاں لڑکی بھی غلط ہے, اس کی بھی نشاندہی کرنی چاہیے, ان کو بھی کوئی روک تھام ہونی چاہیے, ان کو بھی تھوڑا سمجھانا چاہیے کہ آپ ایسی جگہ میں نہیں جانا چاہیے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.